اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ مکرم سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے اور یہ اللہ کا مہمان مہینہ قریب ہے، جہاں ہمیں اس کی تیاری کے بارے میں بتانا چاہیے، وہاں پر ایک بات اور جو عموماً سوشل میڈیا سے متعلق ہے۔ آج کل یہ ویڈیو یا ایک میسیج یا ایک پیغام جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ تیزی سے گردش کر رہا ہے، وہ میسیج، وہ ویڈیو، وہ پیغام یہ ہے کہ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ہر رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے یہ سوشل میڈیا پر پیغام بڑی تیزی سے گردش کرتا ہے۔ بالخصوص یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کی طرف یہ منسوب کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ ہم جس کی طرف منسوب کر رہے ہیں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اگر انہوں نے، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں، ہم جس کی طرف منسوب کر رہے ہیں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اگر ہم اللہ کے پیغمبر کی طرف کوئی بات منسوب کر رہے ہیں اور وہ بات جناب محمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی، پھر ہماری سزا کیا ہے یا منسوب کرنے والے کی سزا کیا ہے، پہلے وہ سن لیں۔ بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حدیث سکرین پر بھی میں لگا رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، من کذب علی متعمدا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، فَلْيَتَبَوَّعْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ دوسری حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات پر تحقیق نہ کرے بلکہ آگے پہنچا دے۔ تو رمضان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے رمضان کی خوشخبری دی، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی یا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ یہ دو چیزوں کو الگ الگ بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ چیز تو ایک ہی ہے، ٹائٹل ان کا ایک ہے، جہنم حرام ہونا یا جنت کا واجب ہونا، مگر دو طریقوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے رمضان کی خوشخبری سب سے پہلے دی، اس پر جہنم حرام ہو گئی، یا جس نے رمضان کی خوشخبری سب سے پہلے دی، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ بات ایک ہی ہے، دونوں کا ٹائٹل ایک ہے، بس چینج کیا جاتا ہے تھوڑا سا، جیسے میں نے آپ حضرات کو سمجھا دیا۔ ایسی کوئی حدیث ذخیرہ حدیث میں نہیں ہے، اور ہم منسوب اس کو کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ میرے دوستو یاد رکھو، ہماری سزا وہی ہوگی جو حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ہم یہ ویڈیو، یہ میسیج کو سنتے ہیں اور میسیج سن کر فوراً بغیر تحقیق کے اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں، اسے شیئر کر دیتے ہیں، اسے لائک کر دیتے ہیں، ہمیں کوئی تحقیق نہیں ہوتی، تو پھر کہیں اس زمرے میں ہم نہ آ جائیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ ہمارا ٹھکانہ جہنم بن جائے۔ وہی جو رسول اللہ نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ تو میرے دوستو، جہاں رمضان آ رہا ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، وہاں ہم اس چیزوں سے بھی بچیں۔ کہیں جو ہے وہ شیطان تو بند رہا ہے، مگر ہم رمضان کے شروع میں ہی ایسی بات کر معاذ اللہ من ذالک اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں۔ ہمیں بچنا چاہیے، لوگوں کو بھی بچانا چاہیے۔ ایسی ویڈیو کو، میں یہ نہیں کہتا کہ ویڈیو کو شیئر کرو، لیکن ایسی ویڈیو کو ضرور آگے پھیلانے کا سبب بننا چاہیے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔